اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کے رزق کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کو تمام دشمنوں سے نجات اور حفاظت فرمائے۔ یہ عمل خاص جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ مرد و خواتین سب کر سکتے ہیں۔ نابالغ جو بچے ہیں وہ اس عمل سے ذرا تھوڑا سا دور رہیں، وہ اس عمل کو نہ کریں۔ بالغ بچے یا بچیاں، نابالغ تو بالغ افراد چاہے وہ شادی شدہ یا کنوارے ہیں، تو ابھی ان کی شادی نہیں بھی ہوئی تو وہ بھی اگر دشمنوں سے نجات چاہتے ہیں تو اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن کچھ احتیاط ہے، کچھ شرائط ہیں، وہ سن لیجئے اور سمجھ لیجئے، کیونکہ یہ خاص ایک جناتی عمل ہے۔ تو یہ بہت ہی یعنی کہ اگر سمجھ کے کریں گے، احتیاط سے کریں گے تو آپ کو رجت کا معاملہ نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا کسی قسم کا۔ میری وہ عادت نہیں ہے کہ میں وظیفہ بتا دوں اور بس آپ کریں اور کرنے کے بعد نقصان ہو یا فائدہ ہو تو اس کی ذمہ داری جو ان سے ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ عاملین کو لینی چاہیے کہ اگر وہ عمل بتاتے ہیں تو اس کا پورا طریقہ بھی بتائیں، پوری شرائط کے ساتھ، تاکہ سننے والے کو فائدہ ہو، نقصان نہ ہو کسی بھی قسم کا۔ تو ایک تو یہ مرد و خواتین کر سکتے ہیں اور دوسرے یہ نابالغ بچے بچیاں اس عمل کو نہ کریں۔ اچھا سر، عمل کی جانب چلتے ہیں۔ یہ عمل آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ دشمنوں کی تو ہزاروں قسمیں ہیں۔ اگر میں دشمنوں کی اقسام بیان کرنا شروع کر دوں کہ دشمن جناب ایک ہے جادو کرنے والا، ایک ہے نظر بد والا، ایک ہے حسد والا، ایک ہے جناب صاحب راز جس کے پاس ہے بلیک میل کرنے والا، ایک ہے جو آپ پہ شیطانی عملیات کرتا ہے، اس طرح کے مطلب بہت سارے دشمن ہیں انسان کو لگتا ہے۔ مثلا میاں بیوی گھر کے اندر محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں اور ان دونوں میں درار ڈالنے والا، ان دونوں میں طلاق کروانے والا، ان دونوں میں نفرت پیدا کرنے والا کوئی بھی ہو، قریبی سے قریبی اس گھر کے رہنے والے لڑکے کے یا لڑکی کے قریبی ہو، تو وہ جو جدائی ڈال رہے ہیں وہ دوست تو نہیں ہو سکتے نا سر، دشمن ہے۔ تو اب آپ ایسے دشمن جو آپ کو تنگ کرتے ہیں، جو پریشان کرتے ہیں مختلف طریقہ کار سے، میں نے پہلے کہا ہزاروں اقسام ہے، اگر میں ان کو بیان کرنا شروع کر دوں تو پھر تو ویڈیو ساری اقسام بیان کرنے میں گزر جائے گی کہ دشمن کی یہ بھی قسم ہے، دشمن کی یہ سارا ہی پتہ ہے جی آپ کو۔ تو کسی بھی حوالے سے آپ کا کوئی بھی دشمن ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ اس دشمن کی ایک دن میں کیسے مطلب آپ پلٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ ایک دشمن آپ کو برباد دیکھنا چاہتا ہے تو جو آپ کے بارے میں وہ دیکھنا چاہتا ہے یا جس مقصد سے وہ آپ پر عمل کرتا ہے تو وہی سارا کچھ اسی کے ساتھ ہوگا۔ وہ اگر آپ کو برباد دیکھنا چاہتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے ساتھ بھی وہی نظام، وہی معاملات ہوں گے۔ اگر وہ آپ کو ذلیل و رسوا دیکھنا چاہتا ہے یا اگر وہ آپ کی زبان بندی کرنا چاہتا ہے، جو بھی معاملات ہے یہ قرآنی عمل ہے اور خاص جناتی عمل ہے۔ کس طریقے سے کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے یہ سمجھ کے آپ نے کریے گا، انشاءاللہ العزیز آپ کو کسی بھی قسم کا رجت کا معاملہ، نقصان کا معاملہ نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ دشمنوں کے لیے ہے جو دشمن آپ کو برباد دیکھنا چاہتے ہیں، یہ سارے معاملات جو ان سے ہیں اس ایسے دشمنوں کے لیے۔ پہلی سارے شرط اس عمل کو کرنے سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے اگر اس عمل کو کرنا ہے تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے وجود کے اندر اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے مجھ پر شیطانی عملیات کیے ہیں یا مجھے کسی نے تعویذات پلا دیے ہیں یا کھلا دیے ہیں یا مجھ پر کسی بھی پڑھنے والے کو، یہ وظیفہ کرنے والے کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ میرے وجود کے اندر جنات کا ظہور ہے یا ظاہر ہوتے ہیں جنات، یا آوازیں آتی ہیں مجھے کانوں میں، سوئے ہوئے جھٹکے محسوس ہوتے ہیں، یا کوئی دائیں بائیں سے مجھے آواز دیتا ہے، یا اس طرح کے کوئی بھی معاملات، کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا بہن یا بھائی جس کو یہ لگتا ہے کہ مجھ پر جادو کے یا جنات کے شدید ترین قسم کے اثرات ہیں، انہوں نے دو چیزوں سے مکمل احتیاط کرنی ہے۔ پہلی چیز تو انہوں نے صدق سے پرہیز کرنا ہے۔ صدق کیا ہوتا ہے جی؟ وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ جس گھر میں بچہ یا فوتگی دونوں میں سے کچھ بھی ہوا ہو، بچہ پیدا ہوا ہو، چلے کا گھر ہو یا پھر فوتگی ہوئی اس گھر کا، وہ پانی تک نہیں پی سکتے، احتیاط کرنی ہے۔ ٹھیک ہے سر، تو یہ عمل کرنے سے پہلے ایک دن احتیاط کرنی ہے، اور یہ ایک دن کا عمل ہے، اور دوسرے دن عمل کرنا ہے، اور تیسرے دن احتیاط کرنی ہے، یعنی کہ احتیاط 3 دن ہے اور عمل 1 دن ہے۔ ہاں، عمل کو آپ 3 دن بھی کر سکتے ہیں، اگر زیادہ سخت مسئلہ ہے تو 3 دن کریں، 3 دن کے اندر اندر آپ کا مقصد حل ہو جائے گا۔
تو دوسری بات یہ ہے جی کہ ایسے مریضوں کے لیے جن کے جسم میں جنات وغیرہ کا ظہور ہوتا ہے یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ گائے کے گوشت سے، بیف کے گوشت سے وہ پرہیز کریں گے، بلکہ ہر قسم کے اس عمل کے دوران چکن، مٹن، بیف، مچھلی، انڈا وغیرہ اور کچا پیاز، لہسن، ادرک وغیرہ اس سے 3 دن پرہیز کرنا ہے جی، کر لیں بہتر ہے، آپ کو فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، آپ پہ رجت کا معاملہ یقیناً نہیں آئے گا۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ لازمی دینا ہے، وہ آپ اپنی استطاعت کے مطابق قرب توفیق دے دے، کسی غریب کو دے دے، باہر رکھوا دے، بے زبان جانوروں کے لیے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ تو بہرحال آپ نے اگر شیطانی عملیات کی کاٹ پلٹ کے حوالے سے کرنا ہے تو پھر صدقہ باہر ہی رکھوائیے گا۔ اچھا سر، اس کے بعد آپ کا جسم پاک ہونا شرط ہے، اس عمل کے لیے باوضو ہونا لازم و ملزوم ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد سر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے باوضو ہو جانا ہے، جسم آپ کا پاک ہونا چاہیے۔ تو باوضو ہونے کے بعد سر آپ نے یہاں پر آپ کا عمل شروع ہونے جا رہا ہے۔ سر اگر آپ کوئی تلاوت کرتے ہیں تو اس کا اور تعلق ہے، جب کوئی آپ وظیفہ کرتے ہیں نا تو وظیفے کا تعلق ہوتا ہے، کنیکشن ہوتا ہے خاص روحانی طاقتوں کے ساتھ، جس میں اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی ہوتے ہیں، روحانی موکلات بھی ہوتے ہیں اور جنات بھی ہوتے ہیں، جس میں کمزور جنات بھی ہوتے ہیں، غلام جنات بھی ہوتے ہیں اور جس میں نیک جنات بھی ہوتے ہیں۔ اور جب سر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اس وقت اس سے 10 گنا زیادہ تعداد کے اندر شیطانی جنات بھی آتے ہیں، جبکہ یاد رکھیے گا کہ ایک مومن جن کے سامنے 100 شیطانی جنات کی طاقت کچھ معنی نہیں رکھتی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت ان کو عطا فرمائی جیسے ایک مسلمان مومن کے سامنے 100 مشرک جون سے ہے وہ بالکل کسی کھاتے میں نہیں آتا۔ تو اس طرح سر آپ نے جون سے ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب آپ نے عمل کے لیے بیٹھنا ہے تو آپ کے ساتھ لا تعداد جو سے ہے وہ اللہ کے رحمت کے فرشتے اور موکلات اور اس وقت جو ہے وہ اس علاقے میں رہنے والے جتنے بھی جنات ہیں وہ آپ کے قریب ہوں گے۔ تو سر آپ نے یہ ذہن میں رکھ کے عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو جو آپ نے نیت کرنی ہے وہ آپ نے اتنی آواز میں کرنی ہے کہ آپ کے کانوں تک آواز آئے اور وہ موکلات کو خبر اور وہ جا کے وہ اپنے ڈیوٹی پر لگ جائیں۔ تو اس روحانی وظیفے کی اجازت کے لیے سر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے کمنٹ میں سبحان اللہ لکھیں، اور چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو مزید آپ ہمارے وظائف سننا چاہتے ہیں تو پھر چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو درود شریف کی خاص دعا میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو کوئی بھی آپ کا مقصد یا حاجت ہے وہ کمنٹ میں لکھ دیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو شامل کر لیا جائے گا۔ یہ سر ظہر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ اب یہ آپ یہ نہ پوچھے گا کہ مغرب کے بعد، عشاء کے بعد نہیں کر سکتے، بھی کسی بھی ٹائم، اس کا ٹائم ہی ظہر کے بعد ہے، تو ظہر کے بعد ہی آپ نے بیٹھ کر کرنا ہے۔ تو 7 کنکریاں سر آپ نے لے لینی ہے، 7 کنکریوں کو آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے یا اپنے ہاتھ میں رکھ لے۔ اس کے بعد سر آپ نے اس پہ پڑھنا ہے من شر الوسواس الخناس، قرآن پاک کی سب سے آخری سورہ مبارکہ ہے سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس، اس میں ایک چھوٹی سی آیہ مبارکہ ہے من شر الوسواس الخناس، یہ آیت پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے سمجھیے گا، من شر الوسواس الخناس، خناس کا فلاں بن فلاں کو، فلاں بن فلاں پر دشمن اور دشمن کی والدہ کا نام لینا ہے اور ہر بار لینا ہے، ٹھیک ہے۔ من شر الوسواس الخناس، خناس کر فلاں بن فلاں کو 1 مرتبہ، اس طرح آپ نے سر 172 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھ کے 172 مرتبہ مکمل پڑھ کے سر آپ نے اس کنکروں پر دم کر دینا ہے، اور وہ کنکریاں جو ان سی ہیں ساتھ کے ساتھ آپ نے اپنے دشمن کا چہرہ تصور باندھ کر آپ نے سر اپنے گھر کے دور سے باہر چھت پہ بھی کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں، تو وہ کنکریاں آپ نے اس طرح ہوا میں چہرے کا تصور باندھ کے پھینکتے جانا ہے، ایک ایک کر کے کنکری، ٹھیک ہے سر۔ اول آخر 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے اپنا آثار بھی لگا لیجئے گا اور پانی پر دم کر کے وہ پانی پی بھی لیجئے گا درود ابراہیم۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اس عمل کو کرنے کے بعد کسی بھی قسم کا نہ رجت کا معاملہ ہوگا نہ نقصان ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھا کرے، ویڈیو کو لائک کمنٹ کرتے رہا کرے۔ شکریہ، اجازت دیجیے، السلام علیکم۔